اب جب میدان محشر ہوگا، سارے اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا، تو ہر ایک کی کتابی زندگی اس کو کیا کی جائے گی، اور بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور روئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، قیامت یاد آ گئی، میدان محشر یاد آ گیا، ماں بعد الموت کا۔ پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ اپنے گھر والوں کو بھی وہاں یاد رکھیں گے؟ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ 3 موقع ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ وہ 3 موقع کیا ہیں؟ فرمایا ایک ہے وزن اعمال کا موقع، جب اعمال تولے جائے، قرآن میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر کسی طرح کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم ایک یہ کہ اس نے نیکیاں کی تھی لیکن وہاں نیکیوں کے پلڑے میں ہے ہی نہیں، کہنا ایسا نہیں ہوگا، یا اس نے گناہ کیے ہی نہیں تھے لیکن وہاں بلا وجہ کے گناہ پائے گئے، فرمایا فلا تظلموا نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی اس کو بھی ہم لائیں گے۔ تو ایک فرمایا وزن اعمال کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب تک کہ اس کو یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ میری نیکیوں کا پلڑا جھک گیا۔ آدمی بار بار اس چیز کو سوچتا رہے، نماز کو سوچے کہ میری نماز میری نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گی، میں اپنے سے کوشش کروں یہ میری نماز بہت زیادہ کیا ہو، وزنی ہو، اعمال تو لے جائیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے اللہ کو بہت پیارے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے وزنی، کیا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو بندہ جب کوئی نیکی کرے تو کوشش کرے یہ نیکی بہت وزنی بنے، اور وزنی بنے گی جب اس کے آداب کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ اس نیکی کو انجام دے گا، زندگی کا مقصد سمجھ کر۔ ایسے ہی بندہ گناہ سے بچے، جو بھی ہم گناہ کریں گے اللہ تعالی ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ہم کو گناہوں سے بچائے۔ جو بھی گناہ کریں گے وہ کون سے پلڑے میں ڈالا جائے گا؟ گناہوں کے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس نے ایک موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا ایاک و محقرات الذنوب، اے عائشہ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچاؤ، اس لیے کہ اس پر بھی اللہ کی طرف سے کیا ہوگی، باز پرس ہوگی۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 موقع ایسے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک وزن اعمال کا معاملہ، بہت کٹھن مرحلہ، بہت کٹھن مرحلہ۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جب ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے نا آدمی، خاص کر جب حج کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار پھر جانا نصیب کرے، سب کو جانا نصیب کرے۔ حرمین شریفین ہمارے ہی گناہ ہیں، ہمارے ہی گناہ ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ بار بار حرمین شریفین کی زیارت عطا کرے،
ہمارے گناہ رکاوٹ نہ بنے، ہمارے گناہ رکاوٹ نہ بنے۔ جب واپسی ہوتی ہے تو جو سامان ہوتا ہے، کھجوریں ہوتی ہیں اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، اب جب وزن کا وقت، عجیب کشمکش کا عالم۔ اتنی مرتبہ ایسے دیکھا کہ بیچاری حاجی صاحبان عمرہ کرنے والے اپنے ساتھ کھجوریں اور دوسری چیزیں لائی، اب جب وزن کیا گیا تو تھوڑا اس میں کیا نکلا زیادہ، اب عجیب پریشانی کا عالم۔ ایک دوسرے کو، بھائی تمہارے پاس کچھ گنجائش ہو تمہارے، بہت، حالانکہ وہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں، زیادہ سے زیادہ اس کی کھجوریں کچھ وہیں رہ جائیں گی، یہ زیادہ سے زیادہ کچھ اس کا کرایہ دینا پڑے گا، مسئلہ ختم۔ لیکن آخرت کا معاملہ وہ تو زندگی، جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے، جنت اور جہنم۔ تو فرمایا ایسے یہ موقع ہے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اور دوسرا موقع امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کیا؟ جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، کسی کا دائیں ہاتھ میں اور کسی کا بائیں ہاتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا کر دے۔ فرمایا یہ وہ موقع ہوگا، کوئی کسی کو یاد، جب تک کہ اس کو یہ پتہ نہیں چلے کہ میرا نامہ اعمال۔ یہاں معمولی ایک انسان نے محنت کی ہوتی ہے امتحان کے لیے، اب جو رزلٹ کا وقت آ گیا تو عجیب کشمکش کا عالم ہوتا ہے کہ سال بھر کی محنت کا نتیجہ اب سامنے آنے والا۔ حالانکہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ جتنوں کا امتحان ہے ان میں اکثر پاس نکلتے، ایک کا دکا فیل نکلتا ہے، اور وہاں کا معاملہ بڑا کٹھن ہے۔ چنانچہ آیا ہے روایات میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو، الگ کرو۔ عرض کریں کہ کتنا ہے؟ فرمایا ہر 1000 میں سے 999۔ اللہ رحم۔ پھر حضور نے فرمایا یہ ہے وہ دن جس کو قرآن نے فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، جو دن بچوں کو کیا بنا دے گا؟ بوڑھا۔ تو یہ سال کا رزلٹ نہیں، وہ سال کا رزلٹ نکلنے کے بعد اگر کوئی فیل بھی ہو گیا تو کون سا اسم، فیل تو نہیں ہونا چاہیے لیکن بفرض ہو گیا فیل بیچارہ، تو زیادہ سے زیادہ جس ملازمت کی امید تھی، یہ ڈگری کی امید تھی، وہ نہیں ملی، باقی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ لیکن وہاں پاس اور فیل ہونا ہے تو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، اور پوری زندگی کا رزلٹ ہے۔ اس لیے کہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے، امتحان کا، ہم سب کا امتحان چل رہا ہے۔ دنیا کے امتحان میں فیل نکلنے والے کو دوسرا، تیسرا، چوتھا موقع دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہاں موقع، وہاں انسان موقع مانگے گا۔ قرآن نے کہا کہ جہنمی کیا کہے گا؟ رب ارجعون، پروردگار مجھے واپس بھیجیے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مجھے امید ہے کہ اب اچھے اچھے اعمال کر کے آؤں گا۔ اللہ فرمائے کلا، ہرگز نہیں، اب موقع نہیں، چونکہ بہت موقع دیا جا چکا ہے دنیا میں۔ تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ ہاں، تو فرمایا 3 موقع ایسے ہیں کوئی کسی کو یاد۔ دوسرا موقع یہ ہے جب یہ ہماری سوانح حیات، کتابی زندگی ہم کو یہ کہہ کر پیش کی جائے گی اقرأ کتابک، پڑھ لو اپنی کتابی زندگی، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہو۔ بندہ کبھی کبھی تنہائی کے اندر تصور کے عالم میں اپنی کتابی زندگی کو پڑھ لیا کرے، چونکہ یہاں پڑھنا فائدہ دے گا،
یہاں پڑھنا فائدہ دے گا، وہاں پڑھنا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہاں تو نتیجہ آپ سامنے والا ہے. اس کی مثال جیسے آپ کو امتحان حال میں سوال نامہ دیا گیا اور ان سوالات کو حل کرنے کے لیے سادہ کاغذ دے دیا گیا. اب آپ اس کاغذ پر لکھ رہے ہیں، جب فارغ ہو گئے پھر آپ بار بار اس کو کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. یہ جو بار بار آپ پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ ہوگا کہ اگر کہیں کوئی کمی بیشی آپ کو نظر آئے گی، ابھی آپ ہی کے پاس ہے، آپ اس کو درست کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ کے ہاتھوں سے چلا گیا، اب آپ کو کچھ یاد آ گیا، اب آپ کے بس میں نہیں. تو اسی طرح ہماری کتابی زندگی ابھی بند نہیں ہوئی، لکھی جا رہی ہے. ہم تصور کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر کبھی کبھی اپنی کتابی زندگی پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی پڑھنا نصیب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پڑھنا نصیب کرے. اللہ نے حکم بھی دیا ہے پڑھنے کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، ہر کوئی دیکھے ما قدمت لغد، کیا آگے کے لیے بھیجا. یہاں پڑھیں گے تو بس ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست پیش کرنی ہے. ندامت، معافی اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، اور معافات کی تلافی. جو کچھ اب تک ہو گیا، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق حتی الامکان تلافی میں دو کام کرنے ہم کو. ایک تو آئندہ کے لیے بہت سنبھل کر چلنا ہے، پتہ نہیں کون سا سال آخری سال ہوگا. دوسرا، اس چلنے کے دوران پچھلی جو زندگی گزری ہے، جتنی ہم سے تلافی ہو سکے اس تلافی کی کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی. تو دوسرا مرحلہ یہ ہے. اور تیسرا مرحلہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جب پل صراط قائم کی جائے گی، میدان محشر سے لے کر جنت، یعنی ادھر میدان محشر، ادھر اور بیچ میں جہنم، یعنی پل صراط جہنم کے اوپر سے ہو کر، فرمایا یہ وہ مرحلہ ہے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ پائے.